ایک بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانیں، نہ رسول کی مانیں، نہ قرآن پہ چلیں، نہ حدیث پر چلیں، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ صبح سے شام کے لیے اور 15 دن میں 1 مرتبہ رات رکنے کے لیے بھی میکے جانے دے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار بیوی جاتی رہتی ہے، تو کیا شوہر عام دنوں کے علاوہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتے میں 1 بار اگر زوجہ اپنے میکے جانا چاہے تو شوہر نہیں روک سکتا، گویا کہ اس کو اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، وہ کوئی ان کے گھر سے آ کے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن خود چھوڑنے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی 1 ہفتے میں 1 بار بس۔ اور اس میں شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیوی کو نہ رکنے دے، رات میں واپس بلا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے 1 ہفتے میں ایسا کیا اور 15 دن میں وہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی دی، اب یہ بچوں کو روکنا کہ جب رکو گی وہاں پر زیادہ ٹائم جاؤ گی تو بچے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی کبھار تھوڑے بہت عرصے کے لیے جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو بچوں کو لے جاؤ، اس کی بنیادی وجہ جب پتہ چلے گی تو پھر زیادہ صحیح واضح حکم ہوگا۔ لیکن چونکہ کویسچن ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ منع کرنا کسی معقول وجہ کی بنا پر ہے کہ تھوڑی دیر جاتے ہیں تو بچوں پہ اس گھر کے ماحول کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ ٹائم اگر بچے رکیں گے تو ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوتی ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق خرابیاں یا پھر گناہوں کے معاملات کہ ان کے گھر والے گناہوں میں انوالو ہیں، بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر لگ جائیں گے، پھر تو باپ کا منع کرنا بالکل جائز اور بیوی کو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس لڑکے کے سسرال والے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو روک لیتا ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے بچے بے نمازی بنیں گے، بچے گناہ کریں گے، بچے آپس میں لڑیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ ان کی نگاہوں میں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے بھی احترام نکلتا ہے۔ تو اگر واقعی اس قسم کی خرابیاں ہیں تو باپ کو روکنا بالکل جائز، اس میں تو وہ بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہو
گناہگار ہو، علانیہ گناہ کرتی ہو، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے سے روکے، کیونکہ یہ منفی اثرات پھر اس پر، یہ قطع رحمی نہیں ہوتی۔ قطع رحمی وہاں پر بری کہلاتی ہے کہ جہاں پر بغیر کسی معقول وجہ کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ معقول وجہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس میں نہیں جانے دے رہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے جو بچوں کے نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپس میں ملنے دیں۔ ایسے رشتوں کو توڑنا شرعاً جائز نہیں، جب کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں روکا جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں؟ تو اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کر لے اور غور و تفکر کر لے۔ اگر اپنی غلطی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر معقول وجہ ہے تو اس روش کو قائم رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور رکعتیں اگر بھول جاتے ہیں، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے، پہلے تو غور کریں کہ اگر 3 4 میں شبہ ہو رہا ہے تو دل کسی ایک پر جم جائے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اختیار کریں، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نہیں دل جم رہا اور زندگی کے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے اور دل گواہی نہیں دے پا رہا تو کم والے کو اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں گے۔ ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش کے 1.25 مہینے تک عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اسے آرام کرایا جاتا ہے۔ اگر وہ کچن میں چلی جائے تو اس کو ناپاک تصور کرتے ہوئے کچن نہ صرف دھویا جاتا ہے بلکہ دیواروں پہ نیا کلر کروایا جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ نہا کر نارمل زندگی گزارتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر 1 دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی، عورت نے انتظار کیا، دن بھر میں نہیں آیا اس کو، تو پھر غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا لازم ہوگا۔ اب اگر 40 دن کے اندر دوبارہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، جتنے بیچ میں دن گزرے ہیں وہ سب کے سب ناپاکی میں ہی شمار ہوں گے، لیکن چونکہ عورت کو نہیں معلوم تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک گمان کیا، اس میں اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا روزے رکھتی ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس نے یہ 1 2 دن میں بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار چلتا رہا حتیٰ کہ پورے 40 دن تک چلا تو یہ 40 دن نفاس ہوگا۔ اب اگر فرض کر لیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، 10 دن کے اندر یہ نفاس بند ہوا، تو یہ سمجھ لیں اس عورت کی عادت کہلاتی ہے، اس کو نوٹ کر لینا چاہیے جب پہلا بچہ پیدا ہو، یا جو بھی اور بہنوں کے بھی، جیسے اگر جو پچھلے سال بچہ پیدا ہوا اس کی تاریخ نوٹ کر لیں، دن نوٹ کر لیں کتنے دن نفاس آیا تھا۔ اب فرض کر لیں اگلے بچے کی پیدائش پر 10 دن جیسے پچھلے بچے کے آیا، یہ 10 دن کراس کر گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے شاید، لیکن وہ چلتے چلتے 40 کو کراس کر گیا، تو اگر عورت کی کوئی عادت پہلے سے معروف، اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی موجود ہو، تو سمجھ لیجئے کہ 10 دن ہے نفاس ہوگا، باقی تمام دن جو ہے وہ بیماری کا خون ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 دن کی نمازیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنی کیونکہ وہ تو ناپاکی کے تھے، لیکن جب 10 دن کے بعد 40 دن کو خون کراس کر گیا تو ثابت ہو گیا کہ 10 دن صرف نفاس تھا، باقی سب بیماری کا خون تھا، لہذا ان تمام دنوں کی نماز قضا کرے گی۔ ابھی جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں جیسے آپ نے ارشاد فرمائے زیادہ تر یہی کرتی ہیں، ان کو اپنے بڑوں سے مسئلہ ملا، ان کو اپنے بڑوں سے ملا، علماء سے معلوم کرنے کی زحمت گوارہ نہ کی، اگر بچی 1 ہفتے میں پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں تم پاک نہیں ہوئی، تم ناپاک ہو، 40 دن تک ناپاک رہیں گی، باقی 3 ہفتوں کی نمازیں یہ قضا کرواتی ہیں، اور 1 دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور وطر، اس کو مستقل نماز مانا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 21 کو 6 سے آپ ملٹیپلائی کریں، یہ کتنی زیادہ نمازوں کے قضا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات اگر 7 دن میں بند ہو گیا تو، اور گناہ کبیرہ اور اس کو حلال اور طیب سمجھنا، ایمان اتنا خطرے میں ہوتا ہے کچھ حد نہیں۔ ایسی کوئی ہماری خاتون بڑی بوڑھی سن رہی ہیں تو ہمیں الٹا سیدھا سنانے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ عنقریب آپ فوت ہوں گی۔ جس کو آپ نے گناہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اپنی کم علمی میں جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا، اس کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گھر سے اس بدعت کو باہر نکالیں۔ ایسی بچی کا ظاہر بالکل پاک ہوتا ہے، یہ ایسی نجاست نہیں ہے کہ چھٹ کر لگ جائے، یہ آٹا گوندھ سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں، جہاں چلیں گی وہ پاک رہے گا جگہ۔ اس طرح جو لباس پہنا ہوا ہے اگر اس پہ بلڈ وغیرہ نہیں لگا وہ لباس بھی پاک کہلائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ خرافات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ میری کتاب لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، آسان ہے، عام فہم ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیں، اس میں تمام یہ مسائل موجود ہیں۔ ایک